آج ہم انشاءاللہ یہ جو سبق نمبر 7 ہے سورۃ الاحزاب کا 7واں رکوع ہے، تو اس کی آخری جو 2 آیات ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالی کو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالی نے دنیا میں اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر ان کے کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ کسی جگہ کسی مقام پر اگر اہل ایمان کا تذکرہ آ جائے تو اس کے فوراً بعد اہل کفر کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر
اہل جنت کا بیان ہو تو اہل جنت کے بیان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح یعنی اگر کسی جگہ پر ایک مثبت پہلو بیان کیا جائے تو اس کے ساتھ منفی پہلو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہی انداز ہے۔ یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تصویر کے دونوں رخ دکھا دیتا ہے اور آگے اختیار دے دیتا ہے کہ اب تیری اپنی مرضی ہے اے انسان کہ تو اب جس بھی رخ کو اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے۔ آج ہم نے جو آیات پڑھنی ہے انشاءاللہ اور سمجھنی ہے، ان آیات کے اندر بھی وہی پہلو ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ کے رسول کا مقام مرتبہ اللہ نے پہلے وہ بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے اور خاتم النبیین کا اللہ نے ان کو عہدہ عطا کیا ہے۔ یہ اسی صورت میں پیچھے آیات گزری ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی اعزازات عطا فرمائے ان کا بھی تذکرہ پیچھے گزرا ہے۔ اور بالکل قریب جو آیت ہے اس میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو اور بہت زیادہ سلام بھی بھیجو۔ تو یعنی یہ ایک مثبت پہلو تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں بیان کیا۔ اب ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے ان بدبختوں کا تذکرہ کیا اور ان بد نصیبوں کا تذکرہ ہے کہ جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ کیا مسئلہ ہو گیا، اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے یعنی بڑا ہی رسوا کرنے والا اللہ نے عذاب تیار کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے۔ تو گویا اگر دیکھا جائے تو اس ایک رکوع کے اندر ہی وہ دونوں پہلو جو ہیں وہ موجود ہیں، مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کے سبق میں اور آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان دو آیات میں تین موضوعات بیان کیے ہیں۔ پہلا موضوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا، اور دوسرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، اور تیسرا موضوع ہے اہل ایمان کو تکلیف پہنچانا۔ تو جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان سب کے لیے اللہ نے حکم یہی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں لعنت کے حقدار ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی گستاخی والا جملہ اگر کہا جائے گا، زبان سے ادا کیا جائے گا، تو اس گستاخی والے جملے سے اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اب اس کی ایک آپ دیکھیں کہ دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ نا قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اب اس کا معنی تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اس کا معنی ہے اللہ کی راہ میں کون ہے جو خرچ کرے، لیکن یہودیوں نے اس بات کو لے کر اس کا ایک الٹا معنی لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، مسلمانوں کا جو رب ہے، جو اللہ ہے، وہ تو اب اتنا کنگال ہو گیا ہے اور اس قدر فقیر ہو چکا ہے، اب تو وہ لوگوں سے قرضے کی اپیل کر رہا۔ یہ یہودیوں نے اس کا ایک الٹا معنی لیا۔ یہودیوں کا ایک عالم وہ اپنی مجلس میں بیٹھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ فقیر ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا کہ یہ ان یہودیوں کا عالم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ ان کا ایک مجمع ہے، یہودی آس پاس ہیں، میں یہاں پر کوئی ایکشن لوں گا تو میرے خلاف اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر اس یہودی جو بکواس کر رہا تھا اس کے جا کر تھپڑ مار دیا، کہا کہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو فقیر اور کنگال کہہ رہا ہے، وہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اور پوری کائنات کو چلانے والا اور ایک ایک مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا رب کنگال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں انصاف چاہیے کہ آپ کے ایک صحابی نے اور آپ کے ایک دوست نے ہمارے عالم کو تھپڑ مارا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، تو کہا آپ نے ان کے عالم کو تھپڑ مارا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول تھپڑ مارا ہے، لیکن ان سے یہ بھی پوچھو کہ میں نے کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اس لیے میں نے جوش میں آ کر، غیرت میں آ کر، ایمانی غیرت میں آ کر اس کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ سارے یہودی بے ایمان سارے مکر گئے، کہنے لگے نا نا نا، ہمارے عالم نے تو یہ بات کہی نہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب یا تو کوئی گواہ پیش کرو یا پھر اسی طرح کا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دے دی۔ اب پورے مجمع میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دوست اور ساتھی اور مسلمانوں کے عظیم لیڈر اور رہنما اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور اول افضل البشر بعد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی کیسے حفاظت کی۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ لقد سمع اللہ قول الذین، فرمایا کہ اللہ نے سن لی ان کی بات کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ نے آپ کی صداقت کی گواہی دے دی ہے، لہذا کوئی آپ سے انتقام اور کوئی آپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جب گستاخی کی جائے گی تو اللہ کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو پہلی تکلیف کی شکل کیا ہے؟ گستاخی۔ اور سورہ المائدہ اور اس کی 64 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولۃ، کہ اللہ کا ہاتھ تو گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اللہ تو خرچ ہی نہیں کرتا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ فرمایا اے نبی ان کو بتا دو کہ ظالموں، ہاتھ تو تمہارے بندے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے بارے میں یہ غلط بات کر رہے ہو۔ تو یہ بات بھی اس گستاخی کے ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک گستاخی یعنی اللہ کو تکلیف پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی والا جملہ کہا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ 8 مارچ کو جو خواتین یا عورت مارچ نکلا ہے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ کا ہی صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں سن کر بھی برداشت کر رہا ہے۔ اس مارچ کے اندر یہاں تک نعرے لگے کہ ہم کیا چاہتی ہیں؟ آزادی۔ اور اس کے بعد آگے کئی انہوں نے نام لیے، اقبال بھی سن لے آزادی، عمران بھی سن لے آزادی، اور آگے چلتی چلتی رسول بھی سن لے آزادی، اللہ تو بھی سن لے آزادی، اللہ سن لے ہم آزادی چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ایک ایسا بدبخت بڑے بڑے اس نے بار رکھے ہوئے، اس کا انٹرویو میں نے دیکھا، سنا ہے میں نے کہ اس ظالم نے ویسے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مطلب ہے وہ جو ہے نا اباش قسم کے
تو کئی اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ بات پوچھی گئی، ایک یعنی اینکر نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بینر لگائے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی آزادی چاہتے ہیں، کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، اس کو ہم باقاعدہ پاکستان کے اندر قانونی شکل دلوانا چاہتے ہیں، تم نے یہ بینر لگائے ہوئے ہیں، تو کیا تمہیں کوئی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ یہ کام تو جناب لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان پر عذاب نازل کیا تھا، اور تم کس طرح کے نعرے اور کس طرح کے بینر اٹھائے ہوئے ہو؟ میرے بھائیو، اس ظالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو پھر عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا، آخر قیامت بھی تو آنی ہے۔ دیکھو، یعنی کوئی خوف نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی جو ہے یہ اللہ کو تکلیف دینے کی ایک شکل ہے۔ بعض لوگ، میں نے خود اپنے کانوں سے ایک دفعہ سنا کہ ایک فوتگی ہو گئی، لاہور میو ہسپتال کا واقعہ ہے، تو کوئی فوت ہو گیا، اب ان کی خواتین اب اللہ تعالیٰ کو اوپر منہ اٹھا کر بڑی بری طرح کے جملے، تینوں ہور کوئی نہیں سی لبیا، اے ہوئی لبیا سی تینوں مارن واسطے۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی گستاخی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پہلی شکل، اور دوسری شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بے بس، محتاج، لاچار اور مجبور بندوں کو اللہ کا شریک بنانا، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینے کی ایک شکل ہے، اور اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ ہو سکتا ہے اس گناہ کو معاف کر دے، لیکن شرک کے لیے اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ وہ شرک کرنے والا خواہ نبی کا باپ ہو، اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کرنا اگر اس کی موت شرک پر آئی ہے، یا شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو اگر اس کی موت شرک پر آ گئی، یا شرک کرنے والی نبی کی بیوی ہو، اللہ نے اس کو بھی معاف نہیں کرنا، اور شرک کرنے والا خواہ کوئی نبی کا چچا یا تایا ہو، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جس کی موت شرک پر آئی ہو، اگر زندگی میں کوئی توبہ کر لے اور شرک سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ بڑے بڑے مشرکوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جس کی میرے بھائیوں موت شرک پر آ گئی، سمجھ لو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں میں سے پھر جو بڑے گناہ ہیں وہ کون سے؟ سمجھ آئی نا بات کی؟ ایک تو ہے نا بڑے بڑے گناہ، اور آگے کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں سے پھر بڑے بڑے جو چوٹی کے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول بتائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے جو بڑا گناہ ہے نا، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا شریک بنائے
حالانکہ تجھے پیدا اس نے کیا ہے، اور تو اس اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائے کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی کرنی بھرنی والا ہے، فلاں بھی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ بھی اولاد دیتا ہے، وہ بھی ڈوبے بیڑے کنارے لگاتا ہے، وہ بھی لوگوں کی گود ہری کرتا ہے، وہ بھی رزق میں برکت ڈالتا ہے، وہ بھی میرا کارخانہ چلا رہا ہے۔ فرمایا تو جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ اختیارات اللہ کے مجبور اور بے بس بندوں کے اندر ثابت کرے تو یہ شرک ہے، تو نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑی حکم عدولی، اس سے بڑی نمک حرامی اور اس سے بڑی بے غیرتی اور اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے ساتھ اللہ کے مجبور بندوں کو شریک بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے تو ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فرمایا یہ کہ جو ایک اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اگر ساری چاہتیں اور اللہ کی بھی ساری مرضیاں اگر پوری ہونے لگ جائیں تو پھر بتاؤ نبی میں اور اللہ میں، خالق میں اور مخلوق میں، ساجد میں اور مسجود میں، عابد میں اور معبود میں فرق کیا رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ آپ عابد ہیں، معبود نہیں۔ آپ ساجد ہیں، مسجود نہیں۔ آپ اللہ کے در کے سوالی اور منگتے ہیں۔ اللہ جیسے ساری کائنات کو عطا کرتا تھا اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی عطا کرتا تھا، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، جو ایک اللہ چاہے۔ آج ہمارے ہاں جملہ بڑا چلتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ رسول دی مرضی۔ میرے بھائیوں یہ صریحاً شرک ہے۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کی پہلی شکل کیا ہے کہ اللہ کی گستاخی کرنا، گستاخانہ جملہ وہ ادا کرنا اللہ کے بارے میں، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک بنانا، اور تیسری شکل اللہ کو اذیت پہنچانے کی کیا ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے، نبوت اور رسالت والی وحی سے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی تو زمانہ ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو کون الٹ پلٹ کرتا ہے؟ میں ہی تو کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے زمانہ بڑا برا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، تو میرے بھائیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ زمانے کو برا کہنا کس کو برا کہنا ہے؟ اللہ کو برا کہنا۔ تو یہ زمانے کو گالی دینا یہ بھی اللہ کو تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ تو پہلی شکل کیا ہے؟ گستاخی والا جملہ، اور دوسری شکل اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور تیسری شکل زمانے کو گالی دینا، اور چوتھی شکل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ، جملہ بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، فرمایا وَمَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ،
کہ اللہ سے زیادہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو صبر کرنے والی ہو ایسی تکلیف پر کہ جس تکلیف کو وہ سنتا بھی ہے اور پھر وہ صبر کر جاتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ یدعون، وہ دعویٰ کرتے ہیں، للرحمن ولدا، اللہ کی اولاد ہونے کا۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اس جملے پر اللہ کو شدید غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ پھر بھی ان کو معاف کر رہا ہے اور پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا، اس سے بھی اللہ کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، فرمایا یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ نے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جب تم کہتے ہو نا اللہ کا بیٹا، آسمانی باپ کا بیٹا، فرمایا اللہ کو اس پہ اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تکاد السماوات ان یتفطرن من فوقہن وتخر الجبال خرا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے اور یہ آسمان پھٹ کر نیچے گر پڑیں اور یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات پہ؟ کہ تم اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بڑا ہی غصہ آتا ہے جب کوئی آدمی اللہ کی اولاد ثابت کرتا ہے۔ تو اللہ کو اس بات پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف۔ میرے بھائیوں، یہ 4 شکلیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ذرا یاد کر لینا کہ اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی والا جملہ بولا جائے یا اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کہ یعنی زمانے کو گالی دی جائے یا اللہ کی اولاد ثابت کی جائے، اور اللہ کو تکلیف پہنچانے کی 5ویں شکل کیا ہے؟ توجہ سے میرے بھائیوں، ویسے ایک میں مثال دینے لگا ہوں، اگر کسی باپ کی اولاد ہو اور وہ اولاد اپنے باپ کا، ماں باپ کا کہا نہ مانے، ماں باپ کا کہا نہ مانے، ماں باپ اپنے بیٹے کو جس بات کا حکم دے تو بیٹا اپنے باپ کی اس بات پر عمل نہ کرے، یا جس بات سے منع کرے تو بیٹا اس بات سے منع نہ ہو، تو ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ اس باپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا میرے بھائیوں۔ اسی طرح ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سارے اللہ کے نوکر ہیں، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں، اور ہم سب اللہ کی پیداوار ہیں۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ مولا ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ بندے اگر اللہ کی جو احکامات ہیں اگر ان پر عمل نہیں کریں گے، یا جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اگر یہ بندے اس سے منع نہیں ہوں گے، تو ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ لازمی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نہ پڑھیں۔ اللہ کہتا ہے رمضان کے روزے رکھو، ہم نہ رکھیں۔ اللہ کہتا ہے تو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دے، ہم نہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کہے کہ تو حج اور عمرہ کر، تیرے پاس توفیق ہے، ہم نہ کریں۔ اللہ کہے تو سچ بول، ہم نہ سچ بولیں۔ اللہ کہے تو جہاد پہ جا، ہم نہ جہاد پہ جائیں۔
اللہ کہے تو میری راہ میں خرچ، ہم نہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم وہ کام نہ کریں، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے ہم وہ کام ڈڈلے سے کریں۔ اللہ کہتا ہے شرک نہ کر، ہم شرک کریں۔ اللہ کہتا ہے زنا بدکاری نہ کر، ہم وہ بدکاریاں کریں۔ اللہ کہے شراب نہ پی، ہم شرابیں پئیں۔ اللہ کہتا ہے جوا نہ کھیل، ہم جوا کھیلیں۔ اللہ کہتا ہے چوری نہ کر، ہم چوریاں کریں۔ اللہ کہتا ہے ڈکیتی نہ کر، ہم ڈکیتیاں کریں۔ تو جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے ہم وہ کام دھڑلے سے کریں، تو پھر مجھے بتاؤ ایمانداری سے اللہ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کو تکلیف کی میں نے آج کی گفتگو میں کتنی شکلیں بیان کی ہیں؟ کتنی؟ 5۔ سمجھ آ گئی نا؟ پہلی شکل کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی والا جملہ کہنا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور تیسری شکل کیا ہے؟ زمانے کو گالی دینا۔ اور چوتھی شکل کیا ہے؟ اللہ کی اولاد ثابت کرنا۔ اور پانچویں شکل کیا ہے؟ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور جس سے منع کیا ہے وہ کرنا۔ اللہ کو ان 5 چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے۔